اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه إن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ سورہ مومن آیات 26 سے 28۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، انہوں نے ساحر اور کذاب کہہ کر جھٹلایا، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو جو بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ذرونی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ فرعون جب اپنی اسکیم میں ناکام ہوا کہ بچوں کے قتل کے باوجود بھی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دین پر قائم رہے، فرعون نے اپنے خاص درباریوں کے سامنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ تم اگر مجھے اجازت دو تو میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب کو بلا لے۔ انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان یبدل دینکم، کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جواز پیش کر رہا ہے۔ یہ میں کام اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو نہ بدل دے۔ او ان یظہر، یا وہ پھیلا دے، فی الارض، زمین میں، الفساد، فساد کو۔ کہ دو باتوں کا خدشہ ہے۔ پہلا خدشہ تو یہ ہے کہ کہیں لوگوں کا، جو قبطی لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لاتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر، اور جو فرعون اس بات کا دعوے دار تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اپنے ان عقائد کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیں۔ یا دوسری صورت کہ بنی اسرائیل اتنے طاقتور ہو جائیں کہ معاملہ خانہ جنگی تک جا پہنچے اور زمین میں فساد برپا ہو جائے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اس ارادے کا پتہ چلا، وقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عذت بربی، میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، بربی، جو میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، من کل متکبر، ہر متکبر سے، لا یؤمن، نہیں ایمان لاتا، بیوم الحساب، قیامت کے دن پر، حساب کے دن پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معاملے کو اپنے رب کے سپرد کر دیا کہ ایسے متکبر کے شر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ گفتگو فرعون کیونکہ اپنے دربار میں کر رہا تھا، تمام معزز لوگ موجود تھے، فرعون کی یہ بات سن کر، وقالا، اور کہا، رجل مؤمن، ایک مومن شخص نے، من آل فرعون، جو آل فرعون میں سے تھا، شاہی دربار کا یہ خاص بندہ تھا، قبطیوں میں سے تھا، یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن حکمت کے تحت اپنے ایمان لانے کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ تو جب فرعون نے قتل کے ارادے کا اظہار کیا تو پھر یہ مومن شخص چپ نہ رہا۔ اتقتلون، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو، رجلاً، ایک شخص کو، ان یقولا، کہ وہ کہتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کا اتفاقاً قتل ہو گیا تھا، حکومتی کارندے ان کے قتل کا مشورہ کر رہے تھے، تو اسی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی تھی
کہ یہ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، لہذا آپ اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور اسی مشورے سے آپ مصر چھوڑ کے مدین چلے گئے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو یہ شخص آپ پر ایمان لے آیا۔ یہ مومن شخص اپنے ایمان کو چھپاتا رہا، لیکن جب معاملہ بڑھ گیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی اور مزید کہا وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق وہ آیا ہے تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، مِن ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں نبوت عطا فرمائی ہے اور وہ واضح معجزات لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر وہ جھوٹے ہوں گے، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو انہی کے ذمے ہے ان کا جھوٹ، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے نبوت کے دعوے میں جھوٹے ہوں گے تو ان کے جھوٹ کا وبال بھی انہی پر ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے دعوے میں سچے ہیں، وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، یُصِبْکُم، تم کو پہنچے گا، بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُم، اس کا کچھ حصہ جس کی وہ تم کو وعید سنا رہا ہے، کہ اگر واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ سے آگاہ کر رہے ہیں، تو ان کے سچے ہونے کی صورت میں پھر اس کا وبال تو تم پر لازمی آئے گا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتے، من ہوا مسرف، جو اسراف کرنے والا ہے، جو حد سے گزرنے والا ہے، کذاب، کثرت سے جھوٹ بولنے والا ہے۔ تو جو شخص بھی جھوٹا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، تو پھر بالآخر ایسے شخص کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اور اسی مومن شخص کے واقعے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ مومن ہے، اس کی جرت و عظیمت کی وجہ سے، جو اس نے بھرے دربار میں اختیار کی، کلمہ حق کہا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔